مسلمان کی لڑکیوں کو یہ دشمنوں نے جو پیچھے لگایا ہوا ہے نا، یہ کہہ کے لگایا ہوا ہے کہ مسلمانوں کی لڑکیوں کو آوارہ بنایا جائے، بچلن بنایا جائے اور ان کی کوکھ سے ہمارا غیر مسلم جو ہے بچہ پیدا ہو، یہ ان کی سازش ہے۔ کیا وجہ ہے؟ ان کو کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَيُرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ، وہ تم سے حسد کرتے ہیں، بس حسد کی وجہ سے۔ ان کو کوئی محبت نہیں ہے، کوئی دیوانگی نہیں ہے، کوئی الفت، کوئی انست نہیں ہے، صرف حسد کی وجہ سے دشمن یہ چاہتا ہے کہ مسلمان بھی بدنام ہو جائے، برباد ہو جائے، مسلمانوں کی لڑکیوں کی کوکھوں سے ہمارا اور غیر مسلم کا جو ہے نطفہ ٹھہرے اور غیر مسلم پیدا ہو، غیر مسلم بچہ پیدا ہو۔ یہ صرف حسد کی وجہ سے لڑکیوں کو 3 طلاق کے نام سے ڈرایا جاتا ہے۔ دیکھو تمہارے مذہب کے اندر 3 طلاق ہے، بس 3 طلاق جو ہے نا وہ کوئی ظلم نہیں ہے۔ 3 طلاق تو اس لیے ہے کہ بھئی تمہاری نہیں بن رہی، تمہاری بن رہی نہیں، تمہاری لڑائی ہو رہی ہے تو 3 طلاق دے کے الگ ہو جاؤ، تم کسی دوسرے شادی کر لو، نہ کسی دوسرے شادی کر لے گا، اس لیے ہے وہ۔ اب حلالے سے ڈرایا جاتا ہے، بھائی حلالہ تو ان کی سزا ہے۔ ایک عورت کو جب طلاق ہو گئی ہے، ایک مرد نے اس کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، تو اب اس کے پاس کیوں جا رہی ہے؟ اب جب وہ اتنی بری تھی تو نے اس کو طلاق دے دی، شوہر کو کہا جا رہا ہے کہ تو نے اس کو طلاق دے دی جب وہ اتنی بری تھی تو اس کو واپس کیوں لا رہے ہو اپنے نکاح میں؟ اب تیری سزا ہے کہ حلالہ ہو، یہ سزا ہے۔ اب لوگوں کو جو غیر مسلم ہیں، ہماری مسلمان لڑکیاں جن کے پاس کوئی دین نہیں ہے، تعلیمات نہیں ہے، جن کو باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، جو ایسی لڑکیاں ہیں جن کو یہ بھی نہیں معلوم کہ وضو کے اندر کتنے فرائض ہیں، غسل کے اندر کتنے فرائض ہیں، جنہوں نے کبھی دین سے تعلق ہی نہیں ہے جن کا کوئی، تو ان کو بہکایا جاتا ہے حلالے کے نام سے، 3 طلاق کے نام سے، برقعے کے نام سے، حجاب کے نام سے، نقاب کے نام سے۔ دیکھو تمہارے اندر، تمہارے مذہب کے اندر کتنی پابندیاں ہیں اور کتنی جو ہے وہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے، پھر گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے، تم آزاد نہیں ہو، ہمارے مذہب میں آؤ گی تو آزاد ہو جاؤ گی، اس طرح ان کو بہکایا جاتا ہے۔ اب جس کے پاس تعلیم نہیں ہے وہ سمجھتی ہے بھائی یہ مذہب ٹھیک ہے، تو انہیں اپنا مذہب، اپنا دین چھوڑ دیتی ہے۔ لیکن ایسی لڑکیوں کو سوچنا چاہیے یہ صرف یہ جو ہو رہا ہے یہ صرف جو ہے حسد کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ان کو فائدہ کیا ہے؟ ان کو کئی فائدے ہیں، کئی سازشیں ہیں۔ سب سے پہلی سازش یہ ہے، سب سے پہلی سازش تو یہ ہے کہ حسد کی وجہ سے، جس کو اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرما دیا، اب اللہ نے جس کو بول دیا ہے تو وہ بات بالکل حقیقت ہے کہ یہ لوگ تم سے حسد کرتے ہیں، تم سے نفرت کرتے ہیں، نفرت کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی لڑکیاں ہمارے ساتھ بھاگ جائیں۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ ہے وہ یہ سوچتے ہیں، ان کا خیال یہ ہے، ان کا ارادہ یہ ہے کہ ان کی عزتیں ختم ہو جائے، مسلمانوں کی جو آج اتنی عزت بنی ہوئی ہے، مسلمانوں کی چاروں طرف جو واہ واہی ہے، یہ کسی طرح عزت اور ان کی واہ واہی ختم ہو جائے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی لڑکیاں بچلن آوارہ بن جائیں۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی لڑکیاں دھندے والی بن جائیں، جسم فروشی والی بن جائے، کیونکہ چند دن کے بعد ان کو لات مار دیا جائے گا۔ کون رکھتا ہے بھائی؟ آگے میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو کون رکھتا ہے؟ جس کو ہر غیرت مند آدمی، جس کو اندر غیرت ہے، تھوڑی بہت شرم حیا ہے، وہ کبھی بھی گرل فرینڈ سے شادی نہیں کرتا ہے۔ ہر انسان کو اپنی بیوی نیک چاہیے، ہر انسان کو اپنی بیوی پاکیزہ چاہیے، ہر انسان کو اپنی بیوی اور عفت سے بھری ہوئی چاہیے، شرم سے بھری ہوئی چاہیے، ایسی بیوی چاہیے کہ جس کی طرف کسی نے نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا ہو۔ چوتھی وجہ یہ کہ مسلمان کسی طرح بدنام ہو جائیں، مسلمان کسی طرح بدنام ہو جائے، بہت زیادہ عزت ہے۔ اور چھٹی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی آبادی کم ہو جائے، کہ ہم جب غیر مسلم لڑکیوں سے شادی کریں گے تو ان کی آبادی کم ہو جائے گی۔ اور ساتھ ہی وجہ یہ ہے کہ ہمارا غیر مسلم، ہمارا بچہ ان کی کوکھ سے پیدا ہو۔ جب ہمارا بچہ ان کی کوکھ سے پیدا ہوگا تو ہمارا نام ہوگا، ہماری جو ہے جن سنکھیا بڑھے گی، ہماری پاپولیشن زیادہ ہوگی۔ لیکن پاپولیشن ایسے زیادہ نہیں ہوگی، پاپولیشن کو زیادہ کرنے والے، کم کرنے والے اللہ ہیں۔ وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد مر بھی سکتا ہے، وہ بچہ نہیں بھی پیدا ہو سکتا ہے، پیدا ہونے سے پہلے ہی مر سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو پاپولیشن کو گھٹانا اور بڑھانا یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اور 8ویں وجہ کیا ہے؟ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری کثرت زیادہ ہو، مسلمانوں کی کثرت کچھ زیادہ ہی ہے، اس لیے مسلمان ایک زمانہ تھا صرف 2-3 کروڑ تھے، اکھنڈ بھارت تھا، اس کے بعد 11 کروڑ ہوئے، 15 کروڑ ہوئے، 35 کروڑ ہو گئے، 40 کروڑ ہو گئے۔ مسلمان اتنے زیادہ کیوں ہو رہے؟ اس لیے مسلمان کے بچوں کو اپنے ساتھ جب بھگائیں گے تو ان کی کوکھ سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ بچہ بڑا ہوگا تو وہ غیر مسلم ہوگا، جو غیر مسلم ہوگا تو ہماری کثرت جو ہے بڑھائی جائے گی، بڑھ جائے گی ہماری کثرت اور ہم زیادہ ہو جائیں گے تعداد میں۔ لیکن اسلام تعداد سے نہیں پھیلتا ہے، اسلام کو پھیلنے کی تو کوئی اور وجہ ہے۔ اسلام کو پھیلنے کی وجہ یہ ہے اسلام جو ہے وہ عمل سے متاثر ہوتا ہے، قرآن سے متاثر ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، صحابہ کے واقعات سے متاثر ہو کر لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، پاپولیشن سے کوئی متاثر نہیں ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے کیا ہے؟ اپنی بچیوں پر نظر رکھیں، جو ہمارے جوان بچے ہیں ان پر نظر رکھیں گے تو سب کچھ ہوگا۔